اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے بھی قریب نہیں۔ ایسے کمزور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ دنیا فانی ہے اور اس کا فائدہ عارضی ہے، جس کے لیے تم کچھ مہلت طلب کر رہے ہو، اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر اور پائیدار ہے، جس کی اطاعت الہی کے صلے میں تم سزاوار ہوگے۔ دوسرے، یہ جہاد کرو یا نہ کرو، موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ، پھر جہاد سے گریز کا کیا فائدہ؟ مضبوط برجوں سے مراد مضبوط اور بلند بالا فصیلوں والے قلعے ہیں۔ یہاں سے پھر منافقین کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی کہا کہ بھلائی یعنی خوشحالی، غلے کی پیداوار، مال و اولاد کی فراوانی وغیرہ اللہ کی طرف سے ہے، اور برائی، قحط سالی، مال و دولت میں کمی وغیرہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف سے ہے، یعنی تیرے دین اختیار کرنے کے نتیجے میں آئی ہے۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب انہیں بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، یعنی ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو حضرت موسیٰ اور ان کے پیروکاروں سے بدشگونی پکڑتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ ان کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ یعنی بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن یہ لوگ قلت فہم و علم اور کثرت جہل اور ظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ یعنی اس کے فضل و کرم سے ہے، یعنی کسی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی نعمتیں اتنی بے پایہ ہیں کہ ایک انسان کی عبادت و اطاعت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو بھی جائے گا محض اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب تک اللہ مجھے بھی اپنے دامان رحمت میں نہیں ڈھانک لے گا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ برائی بھی اگرچہ اللہ کی مشیت سے ہی آتی ہے، جیسا کہ کل من عند اللہ سے واضح ہے، لیکن یہ برائی کسی گناہ کی عقبیت یا اس کا صلہ ہوتی ہے، اس لیے فرمایا یہ تمہارے نفس سے ہے، یعنی تمہاری غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جس طرح فرمایا تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سے گناہ تو معاف ہی فرما دیتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہباں بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ
فأعرض عنهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے، ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ یعنی یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو باتیں ظاہر کرتے، راتوں کو ان کے برعکس باتیں کرتے اور سازشوں کے جال بنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کریں اور اللہ پر توکل کریں، اور ان کی باتیں اور سازشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، کیونکہ آپ کا ولی اور کارساز اللہ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بھی کچھ اختلاف پاتے۔ قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس میں غور و تدبر کی تاکید کی جا رہی ہے، اور اس کی صداقت جانچنے کے لیے ایک معیار بھی بتلایا گیا کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا، جیسا کہ کفار کا یہ خیال ہے، اس کے مضامین اور بیان کردہ واقعات میں تعارض و تناقض ہوتا، کیونکہ ایک تو یہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے، ایک ضخیم اور مفصل کتاب ہے جس کا ہر حصہ اعجاز و بلاغت میں ممتاز ہے۔ حالانکہ انسان کی بنائی ہوئی بڑی تصنیف میں زبان کا معیار، اس کی فصاحت و بلاغت قائم ہی نہیں رہتی۔ دوسرے، اس میں پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جنہیں اللہ علام الغیوب کے سوا کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ تیسرے، ان حکایات و قصص میں نہ باہمی تعارض و تضاد ہے، نہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی جزئیہ قرآن کی کسی اصل سے ٹکراتا ہے۔ حالانکہ ایک انسان گزشتہ واقعات بیان کرے تو تسلسل کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کی تفصیلات میں تعارض و تضاد پیدا واقع ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے ان تمام انسانی کوتاہیوں سے مبرہ ہونے کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ یقیناً کلام الہی ہے، اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنے پیغمبر، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اگر یہ لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے میں سے ایسے باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ یہ بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ ان کی اصلاح کی غرض سے بیان کیا جا رہا ہے کہ امن کی خبر سے مراد مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ہلاکت اور شکست کی خبر ہے، جس کو سن کر امن اور اطمینان کی لہر دوڑتی ہے، اور جس کے نتیجے میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ پر اعتمادی پیدا ہوتی ہے جو نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اور خوف کی خبر سے مراد مسلمانوں کی شکست اور ان کی قتل و ہلاکت کی خبر ہے، جس سے مسلمانوں میں افسردگی پھیلنے اور ان کے حوصلے پست ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی خبریں چاہے امن کی ہوں یا خوف کی، انہیں سن کر عام لوگوں میں پھیلانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دو، یا اہل علم و تحقیق میں انہیں پہنچا دو، تاکہ وہ دیکھے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط۔ اگر صحیح ہے تو اس وقت اس سے مسلمانوں کا باخبر ہونا مفید ہے، یا بے خبر رہنا۔ یہ اصول ویسے تو عام حالات میں بھی بڑا اہم ہے، لیکن حالات جنگ میں تو اس کی اہمیت و افادیت بہت زیادہ ہے۔ استنباط کا مادہ نبت یا نبتا اس پانی کو کہتے ہیں جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نکلتا ہے، اس لیے استنباط تحقیق اور بات کی تہ تک پہنچنے کو کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ اصول ملتا ہے کہ کبھی کسی عام مسلمان کے پاس کوئی خبر آ رہی ہے، وہ چاہے فساد والی خبر ہو یا امن والی خبر ہو، تو مسلمانوں کا رویہ، عام مسلمان کا کردار ایسے وقت میں رول کیا ہونا چاہیے وہ بتایا گیا ہے کہ خبروں کو بس آ گئی، اچھی لگی پہنچا دیا، بہت خراب لگی دوسروں کو پہنچا دیا، ایسا نہیں ہے۔
جیسا کہ عام مسلمانوں کا یہ رویہ ہو گیا ہے، کچھ بھی خبر ملتی ہے پھیلانا شروع کر دیتے. اور آج کل کے اس سوشل میڈیا زمانے میں کچھ بھی مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تحقیق نہیں ہوتی، کوئی نیوز آئی، کوئی خبر آئی، کوئی بات ہوئی، کوئی واقعہ ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، سب پھیلاتے جاتے، بیٹھے ہوئے ہیں یہی کام کرنے. حالانکہ اس سے کیا کیا ہوتا ہے انسانوں کو اندازہ نہیں. قرآن کریم نے بتایا کہ یہ سب باتیں کہاں پہنچائی جائے؟ اہل علم و تحقیق کے قرآن و حدیث کے میزان پر. کوئی بھی خبر ہو دنیاوی اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی ہو، اس کو کہاں پہنچایا جائے؟ قرآن و حدیث کے پیمانے پہ، یعنی اہل علم اور اہل تحقیق کے پاس پہنچایا. پھر وہاں سے وہ خبر کی تصدیق کریے واقعی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، اس میں کیا خرابی ہے، کیا اس کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں، یا اس سے کیا فوائد ہو سکتے ہیں. اس کے بعد بھی اچھی خبر بھی ہمیشہ نہیں پھیلائی جاتی ہے کہ بہت اچھی خبر ہے پھیلائی جا رہی تھی، نہیں. یہ سارے اصول اسی ایک آدمی. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. میڈیا کا کام بن جاتا ہے، لوگوں کا میڈیا بن جاتے ہیں. کہا گیا کہ نہیں، اللہ اور اہل علم و تحقیق کے پاس ہو، تاکہ وہ لوگ اس سے جو کچھ اخذ کرنا ہوگا وہ نکال کر پھر بتائیں گے کہ کیا ہے. تو یہ بھی اصول یاد رکھنا چاہیے، خاص طور پر عام مسلمانوں کا جو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں. نہ تو زبانی طور پر کسی کو بتایا جائے اور نہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزوں کو پھیلایا جائے. حتیٰ کہ قرآن و حدیث کی باتوں کو بھی لوگ جو ہے بغیر تحقیق کے پھیلاتے رہتے ہیں، ایسی ایسی موضوع من گھڑت باتیں. اور خاص طور پر صحابہ کرام کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو صحابہ کرام نے کہی نہیں، تو وہ سب پھیلائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے. اچھی لگ رہی ہے آپ کو، پھیلا دیا. اچھی لگنے سے نہیں ہوتا، قرآن و حدیث کے معیار پر باتیں ہوتی تب وہ حق ہوتی ہے، ورنہ بہت ساری باتیں کس کو کون سی بات اچھی لگتی کیا مطلب. تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ان آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، رب العالمین تمام باتوں پر ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق اپنے معاملات کو صحیح اور درست کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.